بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام، خلاصہ، پارہ نمبر 7۔ اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو حق جاننے کی خوشی میں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ اللہ نے تمہیں حلال اور عمدہ رزق عطا کیا ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ آگاہ رہو کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کہنا بھی جرم ہے۔ غلط بات کی قسم مت کھاؤ، اور کھا لی ہے تو اس پر عمل نہ کرو، اور اس کا کفارہ ادا کرو، اور غلط قسمیں کھانے سے پرہیز کرو۔ شراب اور جوا اور تھان اور پانسے کے تیر سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے دور رہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس طرح تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ پیدا ہو جائے، اور اللہ کے ذکر اور نماز سے تمہیں غافل کر دے۔ اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور احتیاط کرو، ایمان کی حفاظت کرو، اچھے کام کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اور بہتر سے بہتر روش اختیار کرو۔ حرام مہینوں میں خشکی کا شکار نہ کرو، اس میں تمہارا امتحان ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ سامنے نہیں ہے، پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ پاک چیزوں سے دل لگاؤ اور ناپاک چیزوں سے اجتناب کرو، ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو گے۔ اللہ نے جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے ان کی قرید میں نہ پڑو، اللہ نے جو بتایا ہے اس پر دھیان دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جانوروں کو دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دینے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یاد رکھو، دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، دین وہ نہیں ہے جو تمہارے آبا و اجداد سے تمہیں ملا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، دوسروں کی گمراہی تمہیں راہ راست سے نہ ہٹا دے۔ وصیت کے سلسلے میں محتاط رہو، اگر تم کسی وصیت کے گواہ ہو تو اپنی گواہی کا سودا مت کرو، اور نہ گواہی کو چھپاؤ، خواہ اس سے تمہارے کسی رشتہ دار کا مفاد وابستہ ہو۔ دیکھو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ کی بات سنو۔ عیسیٰ کی پکار سن کر حواری دوڑ پڑے، اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی۔ تم بھی اپنے نبی کے ساتھ یہی روش اپناؤ۔ عیسیٰ نے توحید کی دعوت دی تھی، لیکن ان کے بعد لوگوں نے خود ان کو معبود بنا کر اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تم اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہمیشہ یاد رکھو، تم اللہ کی نگرانی میں ہو۔ سچائی کا راستہ اختیار کرو گے تو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ اللہ کی حمد کرو، اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اسی نے اندھیرے اور اجالے بنائے ہیں۔ اس کے بعد شرک کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اسی نے تم کو مٹی سے بنایا اور تمہاری موت کا دن متعین کیا، پھر شک و شبہ کی جگہ کہاں بچتی ہے؟ آسمان اور زمین اس کی نگرانی میں ہے، وہ تمہارے باطن اور ظاہر سب سے واقف ہے، تمہاری ساری کمائی اس کے علم میں ہے، پھر اس سے بے خوف کیسے رہتے ہو؟ اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، تاریخ تم سے کہیں زیادہ طاقتور قوموں کے بہت برے انجام کی گواہی دے رہی ہے، پھر بھی حق کو جھٹلانا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کہاں کی دانش مندی ہے؟ جھٹلانے والے ہر حال میں جھٹلائیں گے، مذاق اڑانے والے ہر دور میں مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ تم ان سب سے بے پرواہ ہو کر توحید کا پیغام سناتے رہو۔ ساری مخالفت کے جواب میں تم کہہ دو کہ میں شرک نہیں کر سکتا، میں خالص خدا پرستی میں سب سے آگے رہوں گا، مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تم ہر طرح کے شرک سے برات کا اعلان کر دو اور کہہ دو کہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی گواہی ہے، اسی نے یہ قرآن بھیجا ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دوں۔ دیکھو، بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کی جائے، اور یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ہاں سے جو دین آیا ہے اسے جھٹلایا جائے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اللہ کی آیتیں جھٹلانے والے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، اور جب وہ جہنم کی آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ جب وہ گھڑی سامنے آ جائے گی تو انہیں اپنے کیے پر کتنا افسوس ہوگا۔ ایسے سب لوگوں کے لیے دنیا ہی میں اپنی روش درست کر لینے کا موقع ہے، بعد میں چلانا چیخنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ تمہاری دعوت کو لوگ جھٹلائیں گے، اس کا غم مت کرو، صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو۔ دعوت کے نتائج کے لیے جلد بازی مت کرو، لوگ جلدی سے ہدایت قبول کر لیں، اس تمنا میں کبھی جادہ اعتدال سے نہ ہٹ جانا۔ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اس طرح دعوت دو کہ وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ انہیں اچھائی کا اچھا انجام بتاؤ، اور برائی کے برے انجام سے باخبر کرو۔ بتاؤ کہ انہیں اللہ پر ایمان لانا ہے
اور اسی کی بندگی میں اپنی زندگی گزارنی ہے، ایسا کر کے وہ ہر خوف اور ہر غم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے انہیں اپنی پلکوں پر بیٹھاؤ، لوگوں کی باتوں میں آ کر انہیں اپنے سے دور نہ کرو، وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایمان لانے والوں کو سلامتی کا پیغام دو، اگر ان سے نادانی میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان کی ڈھارس بندھاؤ کہ توبہ کر لو اور اپنی غلطی درست کر لو، اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے لیے دلائل کا خزانہ پوری کائنات میں روشن نشانیوں کی صورت میں ہر طرف بکھرا ہوا ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لوگوں کو غور و فکر پر آمادہ کرو، اور جو عقل پر تالا ڈال کر صرف کٹھوجتی کریں ان سے اعراض کرو۔ حق کے دشمن تمہیں دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم صاف کہہ دو کہ ہم ایسی ناسمجھی کا کام نہیں کریں گے۔ ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہمیں مل گئی ہے، اب تو ہم بس مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کریں گے، نماز قائم کریں گے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ابراہیم کے واقعہ پر غور کرو، کتنے دل نشین انداز میں کائنات کی نشانیوں کے حوالہ سے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ دعوت دین کی راہ میں بہت ڈراوے ملیں گے، مگر تم ان سے ہرگز نہ ڈرنا۔ جس کے دل میں ایمان بس جاتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ دنیا میں کفر اور شرک کے علمبرداروں سے مرعوب نہ ہو جاؤ۔ تمہارے سامنے نبیوں کا مبارک سلسلہ ہے، وہ سیدھے راستے پر تھے، ان کی زندگی نہایت خوبصورت زندگی تھی، وہ نیکیوں کا پیکر تھے، انہیں اللہ نے سارے انسانوں پر فضیلت عطا کی تھی، بس انہی کا راستہ اختیار کر لو۔ تمہارے پاس یہ مبارک کتاب ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو۔ جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور جنہیں اپنی نمازوں کی قبولیت کا خیال ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن دیوتاؤں کو پوجتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ حد سے آگے بڑھ کر بے جانے بوجھے اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ دین کی دعوت ایک پاکیزہ عمل ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھو۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔